بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے بدایت الحکمت کے 9 مرحلے تمام ہوئے اور آج انشاءاللہ بدایہ کا 10واں مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں کہ الحق والانصاف بدایہ کے جو چند اہم مراحل ہیں، ان اہم مراحل میں اس مرحلے کا شمار ہوتا ہے۔ مرحوم علامہ نے اس مرحلے کا عنوان قوہ و فعل دیا ہے۔ یہ مرحلہ فلسفے کے تقسیمی مباحث میں سے ہے۔ ایک لحاظ سے آپ موجود کو تقسیم کر سکتے ہیں موجود بالقوہ اور موجود بالفعل کی جانب۔ اس مرحلے کے اندر جو اہم ترین بحث ہے وہ بحث حرکت ہے۔ یہاں پر انشاءاللہ بیان کریں گے حرکت کی تعریف، حرکت کے مقومات اور ارکان کے تقریباً عمدہ مباحث اسی چیز کے بارے میں ہے، اور فلسفے کے اندر یہ مباحث حرکت نہایت ظرافت کے حامل مباحث ہیں۔ ان مباحث کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، خصوصاً فلسفہ صدرائی کے اندر مباحث حرکت واقعاً ملا صدرا کے فلسفے کی جو غایات ہے، ان غایات کی تبیین میں مباحث حرکت کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہی بحث حرکت ہے کہ جس بحث حرکت کے ذریعے سے حدوث زمانی عالم کو ملا صدرا اس بات کرتے ہیں کہ حدوث زمانی عالم وہ معرکۃ الآراء گفتگو ہے جو ہمیشہ حکماء اور متکلمین کے درمیان جھگڑے اور نزاع کا باعث رہی ہے۔ معمولاً متکلمین کا زور رہا کہ عالم کے حدوث زمانی کے قائل ہو جائیں، جبکہ حکماء نے متکلمین کے مقابلے میں حدوث زمانی عالم کو قبول نہیں کیا، بلکہ جیسے کہ گزشتہ درس کے اندر بھی میں نے عرض کیا کہ حکماء کا ماننا ہے کہ جس طریقے سے متکلم حدوث زمانی عالم کو ثابت کرنا چاہتا ہے، اصلاً وہ فرض نامعقول ہے، لیکن ملا صدرا رحمۃ اللہ علیہ اپنے مباحث فلسفی جو حرکت کے بارے میں مباحث ہیں، ان تحقیقات کے طفیل آخر میں اس نقطے پر پہنچتے ہیں کہ اس عالم طبیعت کے حدوث زمانی کو اس بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ حرکت جوہری کا جو بنیادی نظریہ ہے، اس حرکت جوہری کی تبیین اور اس کو بیان کرنے کے ذریعے سے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ عالم مادہ
پورے کا پورا لمحہ بلمحہ دم بدم سیر دائمی میں ہے، حرکت کرتا ہے۔ لہذا مروم صدرہ اس حرکت جوہری کے بابرکت نظریے کے طفیل حدوث زمانی عالم کو ثابت کرتے ہیں۔ البتہ جو متکلمین پر اعتراض لازم آ رہا تھا کہ متکلمین پروردگار عالم کی فیاضیت کا انکار کرتے ہیں، اس اشکال کا بھی خوبصورت جواب دیتے ہیں۔ یعنی حدوث زمانی عالم کو ایسے ثابت کرتے ہیں کہ عالم تو حادث زمانی ثابت ہو جاتا ہے، لیکن فیض خدا دائمی اور ازلی ہوتا ہے۔ کہ مرحوم حاجی سبزواری نے اس بات کو اپنے اس خوبصورت شعر میں اس طریقے سے قلم بند کیا: فالفیض منہ دائم متصل والمستفیض داسر وزائل، کہ فیض پروردگار عالم کی جانب سے دائمی ہے، متصل ہے، جبکہ جو مستفیض ہے، فیض لینے والا ہے، وہ داسر ہے، وہ زائل ہے، وہ حادث ہے۔ مقصود یہ نہیں ہے کہ میں اس بات کو ابھی آپ کے سامنے عرض کروں، مقصود یہ ہے کہ یہ حدوث زمانی عالم کا جو مسئلہ ہے وہ خود اس مباحث حرکت کے ساتھ مربوط ہے۔ اسی طریقے سے حرکت جوہری کے ذریعے سے جو بہت سارے نتائج مرحوم صدرہ حاصل کرتے ہیں وہ مباحث نفس فلسفی کے اندر ظاہر ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے حرکت جوہری کا جو نظریہ ہے وہ بعد والے معاد کے مباحث میں بھی بہت زیادہ اثر انداز ہے۔ یعنی ایک لحاظ سے دیکھا جائے ملا صدرہ کے وہ چند نظریات فلسفہ صدرائی کے اندر واقعاً چاند کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور صدرہ کے تقریباً نظام فلسفی کی بلڈنگ ان پر کھڑی ہے۔ ان مباحث میں سے ایک مبحث حرکت جوہری ہے۔ اصالت وجود، تشکیک وجود، حرکت جوہری، یہ ایسے بنیادی نظریات ہیں ملا صدرہ کے کہ جو واقعاً ملا صدرہ کے فلسفے کو دوسرے فلسفوں سے ممتاز کرتے ہیں۔ اور ایک اور بڑا مسئلہ جو مسئلہ زمان ہے، اس مسئلہ زمان کی درست دقیق تبیین بھی اسی مباحث حرکت کے اندر ہے، کہ یہ بھی ملا صدرہ کا ایک لحاظ سے ابتکار ہے کہ زمان کو موجود زمانی کی ذات سے خارج نہیں سمجھتے۔ مرحوم صدرہ کا ماننا ہے کہ زمان موجود زمانی کا بعد چہارم ہے، چوتھا بعد ہے۔ جس طریقے سے ہر جسم اور موجود جسمانی اور مادی کے لیے آپ طول و عرض و عمق یعنی ابعاد ثلاثہ کی بات کرتے ہیں، لمبائی، چوڑائی، گہرائی، اسی طریقے سے مرحوم صدرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمان موجود زمانی اور موجود مادی کا بعد چہارم ہے، چوتھا بعد ہے۔ یعنی ہم لوگ جو تصور کرتے ہیں کہ زمان ایک جداگانہ ظرف ہے اور موجود زمانی اس ظرف کے اندر شناور ہے، غوطہ زن ہے، ملا صدرہ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر تصویر اس طریقے سے ہے جیسے مکان کو ایک جداگانہ ظرف سمجھتے ہیں اور موجود مکانی کو اس مکان کے اندر شناور اور تیرتا ہوا دیکھتے ہیں۔
اسی طریقے سے ہماری نگاہ زمان کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے، گویا کہ ہماری ذات سے ہٹ کر جداگانہ ایک ظرف ہے کہ جس ظرف کے اندر موجود زمانی شناور ہے، غوطہ زن ہے، تیرتا ہوا نظر آتا ہے، کہ ملا صدرہ اپنی نہائی اور آخری تحقیقات کے ذریعے سے کہتے ہیں نا، زمانے سے جداگانہ ظرف نہیں ہے۔ جیسے آپ لوگ تصور کرتے ہیں میں ایک زمان میں ہوں، اور کبھی کبھار آپ تصور کرتے ہیں کہ آپ کو اٹھا کر کسی اور زمان میں رکھ دیا جاتا تو شاید ممکن ہوتا۔ ملا صدرہ کہتے ہیں نا، زمان اس موجود زمانی کا بعد چہارم ہے، خود موجود زمانی کی ذات کا حصہ ہے، ایک اعتبار سے، ایک اعتبار سے یعنی اس کا زمان اس سے جدا نہیں کر سکتے۔ اگر ایک موجود زمانی کا جو خاص زمان ہے اس کی ذات سے جدا کر دیا جائے تو وہ موجود نہیں رہے گا، دوسرے موجود میں تبدیل ہو جائے گا۔ مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ میں آج سے 100 سال پہلے پیدا ہوتا تو ملا صدرہ کی تحقیق کے اعتبار سے پھر آپ نہ ہوتے، کوئی اور ہوتا۔ آپ وہی چیز ہیں جو اس 100 سال کے بعد والے زمان میں ہیں، کہ پہلے بھی میں کسی مناسبت سے اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ مقصود یہاں پر فعلاً اس بات کو تفصیل سے ذکر کرنا نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ یہ بحث بھی جو اتنی لطیف ہے، اتنی دقیق اور عمیق بحث ہے، یہ بحث بھی اسی بحث حرکت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اس بحث کا تعلق بھی ان مباحث حرکت کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے یہی مباحث حرکت ہے کہ انشاءاللہ جو نفس کے مباحث میں ہم ذکر کریں گے کہ ملا صدرہ دوسرے حکماء سے فرق کرتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے یہاں ایسے سمجھا جاتا ہے کہ انسان کے ارواح اور نفوس جزئی طریقے سے عالم ابدان سے پہلے تخلیق ہوئے ہیں، عالم ذر کے نام سے، کہ قرآن مجید میں بھی جو آیا ہے اور روایات کے اندر بھی اس مطلب کو ذکر کیا گیا ہے۔ ہم لوگ ایسے تصور کرتے ہیں، لیکن حکماء فرماتے ہیں کہ نہ، تصویر اس طریقے سے نہیں ہے کہ تمام ارواح جزئی طریقے سے ایک ایک روح اور نفس ابدان کی تخلیق سے پہلے کسی اور جگہ پر خلق ہوئے ہوں اور بعد میں ان کو پکڑ کر بدن کے ساتھ تعلق دے دیا گیا ہو۔ علم نفس فلسفی میں حکماء بیان کرتے ہیں یہ تصویر غلط ہے، درست نہیں ہے۔ البتہ عالم ذر کا انکار نہیں ہے، کینونت قبلی کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ کینونت قبلی جزئی طریقے سے نہیں ہے کہ روح وسیم، نفس وسیم، بما ہوا نفس وسیم ہے وہ پہلے موجود ہو، ایسے نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی موجودات عالم مادہ کے اندر تنزل کرتے ہیں وہ مراحل علت میں موجود ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ علی نحو البساطت، کمال علت، وجود علت کی شکل میں عوالم بالا کے اندر موجود ہے، لیکن جزئی طریقے سے روح وسیم، نفس وسیم، اسی طریقے سے جتنے بھی موجودات ہیں، موجودات انسانیہ مثلاً ان کے ارواح ایسے تک ارواح جداگانہ پہلے موجود ہوں، یہ بات درست نہیں ہے۔ علم النفس فلسفی میں اس نقطے کو بیان کرتے ہیں۔ اچھا، تو پھر سوال آپ کے ذہن میں آتا ہوگا بھئی اتنی روایات ہیں کہ ہمارے ارواح ابدان سے پہلے خلق کیے گئے، تو اس کا بھی جواب دیتے ہیں کہ بہرحال اس سے پہلے سے کیا مراد ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بحث بھی ایک لحاظ سے ان حرکت جوہری کے مباحث کے ساتھ مربوط ہے، کہ ملا صدرہ کا ماننا ہے نفس کے بارے میں کہ نفس جسمانیت الحدوث
و روحانیت البقاء ہے۔ نفس انسانی اسی مادے کی ارتقاء سے تکامل سے مادہ جب وہ صلاحیت اور وہ استعداد پیدا کرتا ہے تو اسی مادے سے پروردگار عالم نفس انسانی اور روح انسانی کو تخلیق کرتا ہے۔ یہ مادہ بہت زیادہ اہم ہے، اور اس بات کو ملا صدرہ حرکت جوہری کے نظریے سے تبیین کرتے ہیں۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے انسان اسی مادے کی محصول ہے، اسی مادے کا نتیجہ ہے۔ البتہ یہ نکات سمجھنے والے ہیں، یہ کوئی مادی فلاسفہ اور الہادی فلاسفہ والوں کی باتیں نہیں کر رہے ہم کہ خداوند متعال نے توفیق دی تو بدایہ کا جیسے یہ مرحلہ ختم ہوگا تو آخر میں ہم ایک تتمے کے عنوان سے نفس اور معاد کے مباحث بھی ذکر کریں گے، اگرچہ مرحوم علامہ نے ذکر نہیں کیے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آخر میں جب یہ بدایہ کا آخری مرحلہ ختم ہو جائے تو وہاں پر علم النفس فلسفی اور معاد کے بارے میں کچھ مباحث آپ کی خدمت میں ضرور بضرور پیش کریں۔ اچھا، پھر دیکھیں گے کہ متن کون سا رکھتے ہیں۔ ممکن ہے مرحوم حاجی سبزواری کی شرح منظومہ سے مبحث نفس اور مبحث معاد کو رکھا جائے، یا ہو سکتا ہے خود ملا صدرہ کے آثار میں سے کسی ایک اثر کو کہ جس میں مختصر یہ مباحث ہوں اس کو رکھا جائے، کہ انشاءاللہ خدا توفیق دے گا۔ یہ میں مباحث کی جانب اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ تاکہ عرض کر سکوں کہ یہ جو مرحلہ ہم شروع کر رہے ہیں حرکت کے، اس کے اندر مباحث ہے، حرکت جوہری کے اس کے اندر مباحث ہیں، یہ بہت زیادہ اہم مباحث ہیں، بہت زیادہ اہم مباحث ہیں۔ اکثر دوستان ملا صدرہ کے نفس کے مباحث کو ڈائریکٹ پڑھتے ہیں، پھر سمجھ میں نہیں آتے، ان کے معاد کے نظریات کو ڈائریکٹ اور مستقیم طریقے سے پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھ میں نہیں آتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ حق کے مطلب اس لیے ادا نہیں ہوتا کہ وہ مباحث نفس اور مباحث معاد خود ان مباحث حرکت پر بہت زیادہ مبتنی ہیں۔ اگر مباحث حرکت کو اچھے طریقے سے نہ سمجھا جائے، یہاں پر جتنے بھی مباحث ہیں حرکت جوہری کے مباحث ہیں، ان کو دقیق طریقے سے اور درست طریقے سے نہ سمجھا جائے تو نفس کے مباحث سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اگر مباحث نفس سمجھ میں نہیں آئیں گے تو قہراً و قطعاً معاد صدرائی بالکل سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ کہ واقعاً ہم جب بحث معاد میں پہنچے کہ خداوند متعال انشاءاللہ توفیق دے تو خود پتہ چلے گا کہ واقعاً معاد کیا ہے، اور ہم لوگوں نے اپنے ذہن میں معاد کے نام پر کون سا تصور رکھا ہوا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں جو معاد ہے اس کا قرآنی معاد سے بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ ہم لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ روح نفس سے جدا ہو گیا، پھر ایک دن آئے گا یہ جو دنیا ہے اس دنیا کے اندر سارے نظام کو توڑ مروڑ دیا جائے گا، ایک چٹیل میدان کی شکل میں لے کر آئیں گے، پھر اسی نفس اور روح کو انسان کے مادی بدن کی طرف پلٹایا جائے گا۔ ہمارے ہاں عام طور پر معاد کا یہ تصور دیا جاتا ہے، معاد یعنی روح کا انسان کے مادی بدن کی طرف پلٹنا۔ ہم لوگ ایسے تصور کرتے ہیں، حالانکہ قرآنی تصور معاد کا یہ نہیں ہے۔ قرآنی تصور معاد کا یہ ہے کہ انسان کا خدا کی طرف پلٹنا ہے، انسان خدا کی طرف جاتا ہے، نہ کہ انسان دوبارہ پلٹ کر اسی مادی بدن کی طرف آئے۔ وہ تو معاد نہیں ہوئی، وہ تو خدا کی طرف جانا نہیں ہوا، بلکہ وہ تو دوبارہ پھر اس دنیا کی طرف جانا ہوا۔ ہم لوگ معاد اور قیامت کو عمود زمان میں سمجھتے ہیں، یعنی سمجھتے ہیں جیسے یہ دنیا چل رہی ہے اسی طریقے سے خط افقی کی طرح ایسے زمان چل رہا ہے، ایک نقطے پر پہنچیں گے یہ دنیا کا نظام سارے کا سارا درہم برہم ہو جائے گا،
اور یہیں پر ہم لوگ میدان محشر بپا کرتے ہیں۔ عزیز من، قیامت اور معاد کا تصور قرآن اور روایات میں یہ نہیں ہے۔ قرآن میں تصور جو روایات کے اندر تصور معاد کا ہے، معاد در حقیقت عوالم کا سیر ہے۔ یہ خط عمودی کی طرح ہے، اوپر اوپر خط عمودی جو بناتے ہیں آپ، اس طریقے سے معاد، نہ کہ معاد خط افقی میں اسی عالم مادہ کو تہو بالا کر کے ایک نئی دنیا بنانے کا نام ہے۔ نہ، ہم لوگوں نے قیامت نئی دنیا بنانے کا نام رکھا ہوا ہے، جبکہ پروردگار عالم نے معاد لقاء اللہ کا نام بتایا ہے، معاد خدا کی جانب پلٹنے کا نام بتایا ہے، معاد عوالم کے سیر کا نام بتایا ہے۔ واقعاً انسان اس عالم مادہ سے، اس عالم خرابات سے نکلتا ہے، ایک مرحلے میں عالم مثال اور برزخ میں آتا ہے۔ وہ عالم مثال اور عالم برزخ اس عالم مادہ کے اوپر ہے، یعنی عمود کی شکل میں آپ تصور کریں، وہ اس پر محیط ہے۔ اور اسی طریقے سے جو حشر اکبر ہے وہ پھر اس عالم مثال اور عالم برزخ سے نکل کر اوپر کے عوالم میں جانے کا نام ہے۔ اب یہ معاد ہے، یہ قیامت ہے، یہ حشر ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حشر اور قیامت آج بھی برپا ہے۔ دقت کیجیے گا کیا عرض کر رہا ہوں۔ اگر آج بھی میدان محشر اور آج بھی قیامت برپا نہ ہوتی تو رسول اللہ معراج پر معاد کو، قیامت کو، میدان حشر کو، جنت کو اور جہنم کا مشاہدہ کس طریقے سے کرتے؟ روایات معراجیہ کو ذرا اٹھا کر دیکھیں، ان روایات معراجیہ کے اندر بھرا پڑا ہے کہ رسول اللہ نے میدان محشر کو دیکھا، فلاں بندوں کی یہ حالت تھی، فلاں لوگوں کی یہ حالت تھی، فلاں لوگوں کی یہ حالت تھی۔ خب اگر آپ کی بات مان لی جائے جو عام طور پر ایک تصور کیے ہوئے ہیں کہ معاد عمود زمان میں ہے، تو معاد تو ہوئی نہیں ہے، میدان حشر تو ابھی برپا نہیں ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا میدان محشر دیکھا؟ یہ تو روایات معراجیہ میں بھرا پڑا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میدان حشر، قیامت سیر صعودی ہے، بالا جانا ہے، اوپر جانا ہے۔ معاد عوالم کا سیر ہے، بالآخر لقاء اللہ تک پروردگار عالم سے ملاقات کرنے کا نام ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا الیہ راجعون، الیہ راجعون، اس کا نام قیامت ہے۔ یا ایھا الناس انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، فملاقیہ کا نام قیامت ہے۔ خب یہ مباحث معاد کے جتنے بھی مباحث ہیں، ان مباحث کی تبیین نفس کے مباحث پر موقوف ہے، اور نفس کے مباحث کی تبیین حرکت جوہری اور حرکت کے مباحث پر موقوف ہے۔ لہذا میری عادت نہیں ہے کہ بدایہ کے اندر اتنا لمبا چوڑا میں مقدمہ ذکر کروں، لیکن یہ کیونکہ بحث کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور دوسری جانب سے معمولاً میں نے دیکھا ہے کہ طلاب حضرات، برادران جب ان مباحث حرکت کو پڑھتے ہیں تو اس نشاط کے ساتھ نہیں پڑھتے، اس مزے کے ساتھ جیسے واقعاً ان مباحث کو پڑھنے کا حق ہے اس طریقے سے نہیں پڑھتے۔ لہذا یہاں پر کمی رہ جاتی ہے، مباحث کا درست اور دقیق تصور نہیں ہوتا، دقیق تبیین ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ خوب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعد والے مباحث میں انسان کمزور پڑتا ہے، ان کو درست نہیں سمجھتا، بہت زیادہ اشکالات ہوتے ہیں۔ خوب بابا اس وجہ سے اشکالات ہوتے ہیں کہ تم نے جو بنیادی مقدمات ہیں، حرکت کے جو مباحث ہیں، ان مباحث کو دقیق طریقے سے تم نے تصور نہیں کیا، دقیق طریقے سے سمجھا نہیں۔ اگر ان کو دقیق طریقے سے سمجھتے تو بعد والے مباحث بھی سمجھ میں آ جاتے۔ اور دوسری طرف سے ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ کہ حرکت کے مباحث تھوڑے سے نازک ہیں، تھوڑے سے دقیق مباحث ہیں، لہذا
ان دقتوں کی طرف ہم لوگ کم جاتے ہیں، کیونکہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے نا کہ حرکت کا وجود ضعیف ہے، نہایت ضعیف وجود ہے، سیال ہے، فراری ہے۔ حرکت کا وجود اصلاً وجود سیال ہے، وجود فراری ہے، بھاگنے والا ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ ایک لمحے کے لیے رکے تو دیگے وہ حرکت نہیں ہوتی۔ بقول حضرت آیت اللہ جوادی آمولی کے حرکت کے مباحث جیسے فراری ہیں، ان کو فراری طریقے سے آپ تصور کریں، جیسے سیال ہے آپ بھی اسی طریقے سے ان کو تصور کریں۔ تو میں انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے ان مباحث میں ہم تھوڑا سا آہستہ آہستہ بھی چلیں، مباحث کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، مباحث کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ ہو سکتا ہے بعض جگہوں پر ہمیں رکنا بھی پڑے تو ہم رک بھی جائیں گے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ خوب برحال یہ مقدمہ لمبا چوڑا ہو گیا مباحث کی اہمیت کی وجہ سے۔ مقدمہ جو مرحوم علامہ نے ذکر کیا، میں اس مقدمے کو ذکر کروں اور انشاءاللہ بقایا پہلی فصل میں کل سے وارد ہوں گے۔ یہ 10واں مرحلہ وجود بالقوہ اور وجود بالفعل کے بارے میں ہے۔ عرض کیا کہ یہ وجود کے تقسیمی مباحث میں سے ہے۔ آغاز بدایہ میں عرض کیا تھا کہ وجود کے جو احوالات ہیں، جو اعراض ذاتیہ ہے، وہ احوال، وہ خصوصیات یا کلی ہے یا تقسیمی ہے۔ کلی جس طریقے سے اصالت وجود، تشکیک وجود، اور تقسیمی جیسے وجود یا ذہنی ہے یا خارجی ہے یا واحد ہے یا کثیر ہے یا رابط ہے یا مستقل ہے، اسی طریقے سے وجود یا بالقوہ ہے یا وجود بالفعل ہے۔ اچھا، بالقوہ اور بالفعل کسے کہتے ہیں؟ بارہا آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہے کہ ایک موجود جو خارج کے اندر ہے وہ دو طریقوں سے ہوتا ہے، یا خارج کے اندر اس طریقے سے ہے کہ جو بھی اس کے آثار مطلوبہ ہے، یعنی جو آثار آپ چاہتے ہیں اس موجود سے، وہ آثار اس پر خارج میں مترتب ہوتے ہیں، ایسے وجود کو کہتے ہیں وجود بالفعل۔ مثلا آپ کے سامنے پانی ہے، خب اس پانی کا جو اثر مطلوب ہے وہ اس پانی پر خارج میں مترتب ہوتا ہے۔ مثلا ایک سیال اور ایک مرطوب چیز ہے کہ جس کو آپ پانی کہتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایک وجود کا حصہ حالت تعبیر اتنی اچھی نہیں ہے، وجود کا ایک مرحلہ ایسا ہے کہ ہوتا تو خارج میں ہے، فقط فرض نہیں ہے، واقعاً خارج کے اندر موجود ہے، لیکن جو اس کے آثار مطلوبہ ہیں وہ ابھی اس پر مترتب نہیں ہوتے۔ ایسے مرحلے کو کہتے ہیں وجود بالقوہ۔ یہ بہت دقیق نکتہ ہے۔ مثلا ایک بیج ہے، اس بیج کے ذریعے سے آپ نے ایک پودا اگانا ہے۔ اب جب تک کہ وہ بیج ہے، وہ پودا نہیں ہے، وہ پیڑ نہیں ہے، لیکن بالاخره اس بیج کے اندر یہ استعداد ہے کہ وہ پیڑ کی شکل میں ہمارے سامنے آئے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیڑ اور درخت کے وجود کا نہایت ضعیف ترین مرحلہ کہ جس کو آپ استعداد یا بالقوہ کی شکل میں کہتے ہیں، وہ اس بیج کے اندر موجود ہے۔ پس وجود بالقوہ بھی ایک شیء خارجی ہے، فقط ذہنی فرض نہیں ہے۔ دقت کیجئے گا، بہت زیادہ اہم نکتہ ہے۔ وجود بالقوہ وہ بھی وجود کا ایک مرحلہ ہے جو واقعاً خارج کے اندر موجود ہے۔ خارج کے اندر موجود ہے یعنی کیا؟ یعنی اس کا تعلق فقط فرض فارض کے ساتھ نہیں ہے،
ایسے نہیں ہے کہ میں نے اعتبار کیا ہے تو بس وہ ہے، جب میں اعتبار نہیں کروں گا تو وہ نہیں ہوگا، نہ نہ نہ، فاعل کے اعتبار کرنے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ حقیقتاً اس وجود کا ایک نازل ترین مرتبہ اس استعداد کی شکل میں، قوت کی شکل میں خارج میں موجود ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں وجود بالقوہ، کہ انشاءاللہ بعد والے بحث میں اس امکان استعدادی وغیرہ کو بھی خوب تبیین کرتے ہیں کہ وہاں پر ذکر کریں گے۔ خلاصہ کلام، یہ وجود بالقوہ اور وجود بالفعل واقعاً وجود کے دو مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ وہ ہے کہ جس مرحلے میں اس پر اس کے آثار مترتب ہوتے ہیں، اور ایک مرحلہ وہ ہے کہ اس کے آثار مطلوبہ ابھی اس پر بار نہیں ہوتے، ابھی یہ استعداد کی شکل میں ہے۔ خوب دیکھیں اس عبارت کے ٹکڑے کو، باقاعدہ بس انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ المرحلۃ العاشرہ فی القوۃ والفعل، وجود الشیء فی الاعیان، فرماتے ہیں کہ ایک شے کا وجود اعیان یعنی خارج میں، بحیث یترتب علیہ آثارہ المطلوبۃ منہ، خارج میں اعیان میں یعنی اس طریقے سے کہ اس شے پر مترتب ہوں اس کے آثار مطلوبہ۔ وجود الشیء فی الاعیان یسمى فعلان، ایک شے کا وجود جو اعیان اور خارج میں ہے اس کو فعلیت کہتے ہیں، فعل کہتے ہیں۔ وَيُقَالُ إِنَّ وُجُودَهُ بِالْفِعْلِ، کہا جاتا ہے کہ اس کا وجود بالفعل ہے۔ وَإِمْكَانُهُ الَّذِي قَبْلَ تَحَقُّقِهِ يُسَمَّى قُوَّةً، کہ یہاں پر امکان سے مراد وہی امکان استعدادی ہے، کہ استعداد اور امکان استعدادی میں کوئی فرق نہیں ہے، انشاءاللہ عرض کریں گے، کیونکہ جو بعد میں آنے والی صورت ہے اس کی نسبت سے دیکھیں امکان استعدادی ہے، اور جس فعلیت کے ساتھ موجود ہے اس کے اعتبار سے استعداد ہے۔ تو یہ جو امکان استعدادی ہے اور یہ جو استعداد ہے یہ بھی خارج کے اندر موجود ہے، لیکن وہ موجود ابھی استعداد کی شکل میں ہے، دقت کریں آپ۔ وَإِمْكَانُهُ، اس سے امکان ماہوی کا ترجمہ نہ کیجیے گا، امکانہ یعنی اس کا امکان استعدادی یعنی استعداد، الذی قبل تحققہ، اس شے کے تحقق سے پہلے، یسمى قوتاً، کہ اس کو قوت کہتے ہیں، بالقوہ کہتے ہیں۔ وَيُقَالُ إِنَّ وُجُودَهُ بِالْقُوَّةِ بَعْدُ، ابھی تک اس شے کا وجود وجود بالقوہ ہے۔ اگر وجود بالقوہ ہی جو پوچھ نہیں ہے، وجود بالقوہ واقعاً وجود کا ایک مرحلہ ہے جو خارج کے اندر موجود ہے، واقعاً ایک مرحلہ ہے، منتہا ابھی استعداد کے مرحلے میں ہے۔ دقت کریں آپ، بہت ہی دقیق مطلب ہے۔ یہاں پر معاصر زمانے میں بہت سارے لوگوں نے اس مطلب کے اندر خلط بھی کیا ہے، الٹی سیدھی تصویر بھی دیتے ہیں، لہذا میں چاہوں گا کہ ان مسائل کو، ان مطالب کو بہت ہی زیرکی اور چالاکی کے ساتھ درک کریں۔ اچھا، وَذَلِكَ كَالْمَاءِ، خوب یہ جس طریقے سے پانی مثلاً، يُمْكِنُ أَن يَتَبَدَّلَ هَوَاءً، اگر پانی کے اندر بخار بننے کی صلاحیت ہے، درست ہے، تو اب فَإِنَّهُ مَا دَامَ مَاءً، جب تک یہ پانی ہے تو ماء بالفعل، بالفعل پانی ہے، لیکن وَهَوَاءٌ بِالْقُوَّةِ، اور بالقوہ بخار ہے۔ فَإِذَا تَبَدَّلَ هَوَاءً صَارَ هَوَاءً بِالْفِعْلِ وَبَطَلَتِ الْقُوَّةِ، اور جب یہ پانی بخار بن جاتا ہے تو بالفعل بخار ہو جائے گا، وہ جو پہلے والا امکان استعدادی اور استعداد اور قوتی وہ ختم ہو جائے گی، اب وہ استعداد فعلیت کی شکل میں آ گئی ہے۔
انشاءاللہ آگے والے مباحث میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ جب وہ استعداد فعلیت کا روپ دھار لیتی ہے تو استعداد ختم ہو جاتی ہے. فَمِنَ الْوُجُودِ مَا هُوَ بِالْفِعْلِ وَمِنْهُ مَا هُوَ بِالْقُوَّةِ. دقت کریں، وجود بالفعل بھی ہے اور وجود بالقوہ بھی ہے. بالقوہ فقط اعتبار نہیں ہے، معقول ثانی نہیں ہے، نہ واقعاً وجود کا ایک مرحلہ ہے. دقت کریں آپ. اس کا بہترین شاہد یہ ہے کہ آخر شیء خاص صورت خاص کو اختیار کیوں کرتی ہے، کیوں پانی بخار بنتا ہے، کیوں فلاں بیج فلاں پودا بنتا ہے، آخرکار کوئی اور چیز فلاں پودا کیوں نہیں بن رہی. اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے وہ بعد والی فعلیت اور جو پہلے والا بیج اور دانہ ہے ان کے درمیان واقعاً ایک حقیقی ارتباط ہے. والقسمان ہما المبعوث عنہما فی هذه المرحلہ. فرماتے ہیں کہ انہی دونوں اقسام کے بارے میں، بالفعل اور بالقوہ کے بارے میں اس مرحلے کے اندر گفتگو ہوگی. وفیہا 16 فصلاً، اس کے اندر 13 فصول ہے. انشاءاللہ گفتگو کو آہستہ آہستہ آگے بڑھائیں گے اور مزہ آئے گا آپ کو بھی. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین. بیتہ الطیبین الطاہرین.